السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرنا چاہوں گا مقام شامح حضرت بقیت اللہ بمناسبت رحلت مادر بزرگوارشون حضرت خدیجہ کبریٰ تسلیت و تعزیت عرض کرنا چاہوں گا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. خدای عز و جل در این ماه مبارک رمضان و این ادعیه شریفه مأثور از اهل بیت علیهم السلام عنایت خاصی بفرمائے اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند متعال کی طرف سے خاص عنایت ہو جائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے ساتھ، تاکہ مستضعفین اور مومنین تمام لوگ جو مشکلات میں گرفتار ہے اس سے نجات حاصل کر سکے. اللہم عجل لولیک الفرج. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ماہ رمضان دارن. بہت سارے فرمایش‌های پیغمبر خدا ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے بہت سارے فرمائشات ہیں. اگر در دست هست ان سب فرمائشات کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر جائے اور کافی سارے جلدوں پر کتاب مشتمل ہو. ان فرمائشات میں سے ایک شیخ مفید علیہ الرحمہ نے نقل کیا، اس میں سے ایک یہ ہے: گذشته ایام ماه مبارک رمضان گزشتہ ماہ رمضان عظیم انسان طبق فرمایش حضرت سعی کنه عمل کنه. ضروری ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودن من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الی قابل. اگر کسی ماه مبارک رمضان تموم شد، حالا مرد باشه زن باشه، شوهر و اولاد داره نداره، تمام مومنین جو خواتین مخصوصاً چاہے جس ایج کے حصے میں بھی ہو، چاہے وہ عالم ہو، کسی بھی شغل میں ہو، چاہے امیر ہو غریب ہو، یہ جو من ہے عربی زبان میں تمام اقسام کو شامل ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ماہ رمضان ضائع نہ ہو جائے، و خدا این مرد را این زن را نیامرزیده کہ ماہ رمضان آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان تو آ جائے لیکن کسی شخص کی بخشش نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ دوسرا سال ہو جائے اور اس میں دوسرے ماہ رمضان میں اس شخص کو بخشے. فرمایا کہ اگر ماہ رمضان آ جائے اور بخشش نہ ہو جائے تو یہ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. فرمایا کہ کون ہے وہ شخص؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ زندہ ہے اور اس کو یہ یقین ہو کہ اگلے رمضان ماہ رمضان تک بھی وہ زندہ رہے. فرمایا کہ فَأَيُّكُمْ، یہ خطاب ہے لوگوں کے ساتھ کہ کون ہے تم لوگوں میں شہر رمضان قابل، جو یقین دارے، کون ہے تم میں سے جو ماہ رمضان اپنے ہونے کا اس کو یقین ہو. اگر اس ماہ رمضان میں اس کو اللہ نے نہیں بخشا تو اگلے ماہ رمضان تک وہ زندہ رہے گا اور اللہ اس کو بخشے. تو انسان کو ضروری ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو جائے اپنے لیے اسباب مغفرت کو فراہم کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی رمضان میں اس بخشش کرے.
ایک خاتون جو اپنے شوہر، والدین، بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا کوئی بھی اس کی مشکل ہو اس کو حل کرے، چاہے وہ کوئی مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بھی معاملے میں، خرید و فروش کے معاملے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو حل کرے، چونکہ فرمایا کہ اس شخص کو کس کو یقین ہے کہ وہ اگلے ماہ رمضان تک زندہ رہے گا، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جو ہے کون ہے تم میں سے کہ جو یہ کہے کہ یہ جو سال ہے آپ کا، فرمایا کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سال روزہ رکھا تھا اور آج اس ماہ رمضان میں زیر خاک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک سال سے دوسرے سال تک انسان نہ پہنچ سکے، اور فرمایا کہ کون ہے جو شخص ہے اس نے پچھلے سال روزہ رکھا تھا لیکن اس سال جو ہے وہ قبر میں مدفون ہے، اور اسی طریقے سے ہم بھی یہی ہے، ہمارے رشتہ دار جو ہمارے جاننے والے ہیں اور ہم لوگ جو ابھی ماہ رمضان میں زندہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے ماہ رمضان میں زندہ تھے، آج جو ہے وہ زیر خاک ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ پچھلے سال جو ہے وہ زندہ تھے لیکن اس سال جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا حصہ، تاکہ ماہ رمضان کے دن ختم نہ ہو، ان میں سے ہر شخص کے لیے، لیکن جو خواتین ہیں مخصوصاً جوان اور نوجوان جو دوسرے خواتین کے علاوہ جو بزرگ ہو چکے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے ان کی وضعیت۔ ہر شخص جو اس ماہ رمضان کے ایام میں جو بچے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے رمضان تک اس کی بخشش کے حوالے سے نہ پہنچے، تاکہ اسی ماہ میں ان کی بخشش ہو جائے، اور جو گناہ انہوں سے سرزد ہوئی ہے بینی و بین اللہ، اور چاہے وہ اس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے جو خطائیں ان سے سرزد ہوئی ہے، خود ان کے تنہائی میں یا ارحام کے ساتھ، یا مختلف گناہ جیسے غیبت کی ہو، جھوٹ بولا ہو، اہانت کی ہو، بے احترامی کی ہو، توہین کی ہو، اور کسی کے راز کو راز نہ رکھا ہو، کسی نے اس کو ایک راز کی بات کہی ہو اور اس نے اس کو جو ہے کسی دوسرے کو بتا دیا، کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے رمضان تک یہ بات نہ پہنچے، کیونکہ معلوم نہیں کہ یہ شخص اگلے رمضان تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو طولانی زندگی عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی جوانی تک نہیں پہنچا تھا اور وہ فوت ہو گئے، بہت سے نوجوان پچھلے ماہ رمضان میں تھے، اس ماہ رمضان میں نہیں ہے، لہٰذا انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس ماہ رمضان میں ہی مغفرت کے اسباب کو خداوند متعال سے فراہم کرے، تہیا کرے۔ ایک مسئلہ جو مہم مسائل میں سے ہیں کہ خواتین حضرات مخصوصاً جوان اور نوجوان کوشش کرنی چاہیے کہ احکام خدا میں فقیہ کے درجے پر پہنچے، یعنی مسئلے کو جاننے والی ہو، چاہے وہ تقلید کا مسئلہ ہو، تقلید کے ذریعے سے یا درس خود سے پڑھیں تاکہ وہ اجتہاد کے درجے تک پہنچے۔ اور اس حوالے سے تاریخ میں یہ چیزیں موجود تھی، میں نے خود یہیں پر میں کہنا چاہوں گا، مخصوصاً خواتین اور اس میں سے جوان اور نوجوان خواتین جو ابھی میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں یا جو آئندہ میں سنیں گے، ایک کتاب ہے
ایک علماء کی طرف سے 30-40 سال پہلے وہ فوت ہوئے تھے. میں ان کی زیارت مجھے نہیں ہوئی تھی. ہمارے والد صاحب کے ہم اثر تھے. ایک کتاب ہے اس کی، اس کتاب کو آپ لکھ دیجئے، شاید فارسی میں اس کا ترجمہ ہو، ریاحین الشریعہ کے نام سے. ریحان جو ہے وہ گل کو کہتے ہیں، ریاحین اس کی جمع ہے یعنی پھول. چونکہ روایات میں خواتین کو پھول سے تعبیر کیا گیا ہے، المرۃ ریحانہ، یعنی اگر ایک برا کام انجام نہ دے تو یہ خاتون جو ہے وہ پھول کے حیثیت رکھتی ہے. مردوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ پھول ہے. ریحان کہتے ہیں، عربی فصیح میں پھول کو کہتے ہیں. ریحان کا مطلب ہے یعنی گل. اور یہ اس کتاب کا نام ریاحین الشریعہ یعنی شریعت کے پھول. اس کتاب میں 5 جلدوں پر یہ کتاب پرانے نسخے میں موجود ہے، اور جو جدید چھاپ ہوئے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ کتنی جلدیں ان کی ہوں گی، لیکن پرانی جلدیں 5 تھی. پہلی جلد میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اور ایک جلد جو ہے وہ ان میں سے مکمل جلد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ہیں. اور جو بھی سالم کے پاس پہنچا، تواریخ میں سے خواتین جو باکمال اور باسواد خواتین تھیں، جو متقی تھی، جہاں تک ان کے پاس آئے انہوں نے اس کتاب میں رقم کر دیا. 2 نمونہ میں اس کتاب میں سے عرض کرنا چاہوں گا. ایک خاتون جو 1000 سال پہلے کی ہے، اور ایک جو ہے کچھ 100 سال پہلے کی ہے. جو 1000 سال والی خاتون ہے اس کتاب میں ریحان و شریعہ میں جو نمونہ قرار دیا گیا ہے، جس میں سے پہلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، پھر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ موجود ہے، جو حروف کے اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے. اور لیکن جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، جن کا اصل نام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، چونکہ ان کا ابتدائی حرف تو ز ہے لیکن انہوں نے اس میں رعایت نہیں کی ہے، اور پہلا جلد جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے عنوان سے درج کیا. پھر جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ہے وہ پھر انہوں نے زا کی حیثیت سے نقل کیا. ایک خاتون اس کتاب ریحان الشریعہ میں موجود ہے، اس کا نام فاطمہ تھا. 1000 سال پہلے یہ خاتون گزری ہے، اور یہ حضرت شریف مرتضی اور رضی کی والدہ تھی. رضی وہی ہے جنہوں نے نہج البلاغہ کو لکھا تھا، اور مرتضی جو اس کے ان کے بڑے بھائی تھے جو کہ فقہائے اسلام میں سے تھے. سید رضی فقہائے اسلام میں سے نہیں تھے، چونکہ وہ کم ایج میں 40 سال وغیرہ میں دنیا سے چل بسے، اور یہ حضرات جو ہے بغداد میں مقیم تھے. مرتضی بڑے تھے اور رضی جو ہے ان سے چھوٹے تھے، لیکن حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کے عنوان سے نہایت ہی بیتاب اور حزین رہا کرتے تھے. اور جب بھی کربلا جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سید مرتضی ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پر کربلا جائے اور یہ وہاں فوت ہو جائے شدت حزن کی وجہ سے. اور سید مرتضی ایک دفعہ حج پر گئے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ سالوں اور مہینوں کا عرصہ گزر جاتا تھا، تو چونکہ ان کے بڑے بھائی نہیں تھے، سید رضی جو ہے 1000 سال پہلے جب کربلا پہنچے تو امام حسین صلوات اللہ علیہ اس میں سے ایک حجرہ تھا، اور وہاں پر چونکہ قبر ایک کمرہ تھا، اور کمرے میں جو ہے وہ ان کا
و شریف مرتضی از حج که برگشت من اجازه نمیدادم بره کربلا به خاطر همین جهت. لحاظا شریف رضی که نهج البلاغه رو نوشته، ایشون از فقهای اسلام نیست، اما برادر سید مرتضی 80 خورده عمر کرد. 80 ترجمه از فقهای اسلام. مادر اینا اسمش اور ان کی والدہ جو تھی وہ فاطمہ ان کا نام تھا. انہوں نے حوزوی درس پڑھا اور اسلام کے فقہا میں سے ہو گئے. اور اس کتاب میں ریحان شریعہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ خاتون کہ وہ تنہا خاتون تھی جو شیخ مفید کے پاس جب یہ پہنچی، اور ان دونوں کے چونکہ استاد تھے تو شیخ مفید ان کے احترام میں اٹھ جاتے تھے، حالانکہ خاتون جو تھی وہ محجبہ تھی. اور بعض ان میں سے جو کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ مفید جو ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے. آپ بھی ان کی طرح ہو سکتی ہے. وہ بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کی طرح تھی، بس ضرورت جو ہے وہ ہمت کی ہے. اور ایک خاتون جو کوشش کرے درس کو پڑھے، احکام کو پڑھے اور ان کو جو ہے بہتر طریقے سے ادا کرے. جو واجبات اور محرمات کے احکام ہے، اخلاقیات ہے، اور جو قصے ہیں اہل البیت علیہ السلام کے، انبیاء کے تفاسیر ہیں، اور جو خواتین ہیں، جوان نوجوان، اور جو بھی روز قیامت اس میں سے پہنچے وہ فقیہ کے درجے پر ہو تو بہتر طریقے سے اللہ اور اس کے رسول آپ کو آپ کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں گا. وہ بھی آپ ہی کی طرح تھی جن کا شوہر تھی، بیویاں تھی، سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے چونکہ ارادہ کیا تھا جو ایک خاتون جو اس کے بعد ان حضرت زہرا، حضرت زینب اور ان کے بعد ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اس میں سے ایک اور اس میں سے اسی کتاب میں فا سے جو ہے، اور یہ بھی تقریباً 700-800 سال پہلا کی ہے. شہید اول کی اور مہم علماء میں سے شہید اول تھے، اور اسی طریقے سے سینکڑوں علماء میں سے یہ جو ہے وہ نمونہ ہے، شہید اول. اور اس میں سے ان کی جو ہے وہ بیٹیاں تھیں، اور خود جو ہے بیٹوں میں سے محمد اور علی تھے. یہ سارے کے سارے جو ہے علماء میں سے تھے. اور اسی طریقے سے اس کے بیٹے جو کہ ان کے بھائیوں میں سے زیادہ، جو بیٹیاں تھیں وہ بھائیوں سے زیادہ عالم تھی. ان کے بھی بچے تھے، مشکلات تھے، لیکن تاریخ میں اس کا ست المشائخ کا نام دیا تھا اس خاتون کو. اس کا معنی بھی چونکہ لبنان میں تھے اور سیدہ کے معنی میں تھا، یعنی یہ جو شہید اول کے شاگردوں میں سے تھے. تو جب بھی کوئی کسی کو مشکل ہوتی تھی تو ان کے ساتھ لوگ رابطہ کرتے تھے اس خاتون کے ساتھ، حالانکہ اس کے بھائی بھی تھے لیکن یہ اس سے زیادہ عالم تھی. اور اس کے جو احوال میں انہوں نے لکھا ہے، اس زمانے میں جو کتاب تھی وہ چاپ میں نہیں تھی، اور یہ نہیں تھا کہ کوئی کم پیسوں سے انسان جو ہے کتاب کو خرید سکے، بلکہ جو نسخے تھے وہ خطاطی نسخے ہوا کرتے تھے. اس خاتون کے حالات میں جو ست المشائخ کے نام سے تھی، اسی ریحان الشریعہ کتاب میں یہ خاتون
وقتی که پدرش از دنیا رفت جب ان کے والد فوت ہو گئے 4 تا از کتابا تو 4 کتابیں ان کے والد کے پاس تھی جو ان کے مالک تھی، جو اس خاتون کے پاس نہیں تھی. ایک اس میں سے ملا یحضر الفقی شیخ صدوق کی، 2 تا از کتابای شیخ طوسی اور 2 شیخ طوسی کی کتاب ہے، ایک جو ہے وہ تہذیب مصباح، اور ایک جو ہے وہ مصباح، یکی از کتابای پدر خودش اور ایک اس میں سے شہید اول جو ان کے والد کی کتاب تھی الذکر کے نام سے. به برادراش و ورثه پدر فقط این 2 برادر بودن و این اور ان کے چونکہ 2 بھائی تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی، لبنان املاک تو ظاہر ہے کہ اس کے وہاں پر لبنان میں جائیداد تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پورے ارث کو آپ لوگوں کو بخش دیتی ہوں، لیکن یہ 4 کتابیں مجھے دے دیں. اب آپ یہ کہیں کہ کس قدر علم کو اہمیت دیا کرتی تھی، اور وہ خود چلے گئے، لیکن آج بھی یہ قصہ جو ہے وہ موجود ہے. یہ نمونہ ہے، کیونکہ ایک جو خاتون ہے جوان اور نوجوان ہے، لیکن اپنے جائیداد کو چھوڑ کے جب علم کی طرف جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے ہوگی. آج اربوں کی تعداد میں خواتین ہیں، اور پہلے بھی اربوں کی تعداد میں تھی، چلی گئی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فوت ہونا ہے، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. جو بھی خدا اور اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ رہے گا وہ بہتر رہے گا. اور اس کتاب میں الریاحین الشریعہ میں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں جو خواتین انہوں نے اپنی زندگیاں دنیا میں جو زندگی گزاری، ان کے ظاہر ہے شوہر تھے، ان کے بچے تھے، لیکن زیادہ تر ان کی جو اہمیت تھی وہ آخرت کو یہ دیا کرتے تھے. ایک روایت میں وارد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ الفریضۃ، فرمایا کہ ماہ رمضان عظیم میں اگر کوئی ایک شخص واجب کو انجام دے، وہ جو ہے 70 واجبات کو انجام دینے کے برابر ہے. تو جس طریقے سے انسان ایک آیت کو پڑھتا ہے اور پورے قرآن کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، واجبات بھی اسی طریقے سے ہیں. اور یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ واجبات یہی روزہ اور نماز ہو. میں اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، ایک ان واجبات میں سے جو واجبات عینیہ ہے اور مہم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، امیر المومنین سلام کے جواب میں فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت جو انسان ورع ہے، پرہیز کرے، یعنی انسان جو ہے وہ ارادہ کر لے کہ وہ کسی واجب کو ترک نہیں کرے گا. اتفاق افتاد، شیطان غلبه کرد، اور یہ گناہ کرد، ایک شخص جس نے گناہ کیا، شیطان نے اس کو ورغلایا یا نفس امارہ نے اس کو ورغلایا، اس کو ضرورت ہے کہ اس کی توبہ کرے تاکہ وہ یہ توبے سے ان کی گناہیں بخش دی جائے. اسی کو ورع کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ الورع و محارم الاخ. اس میں سے ایک جو ہے جو واجب عینی ہے، جو ذاتاً عینی نہیں ہے لیکن چونکہ منفی کفائی ہے، چونکہ اس کی منفی الکفائی نہیں ہوئی تو یہ واجب عینی ہو جاتی ہے کہ جو شبہات کو دفع کرے اسلام سے. روایت میں ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شہید ہو رہے تھے تو جو ابلیس اکبر تھے اس دور میں، تو اس نے وہاں پر آواز بلند کی اور سارے شیاطین کو جمع کر دیا اور کہا کہ چونکہ اب امام حسین علیہ السلام چونکہ شہید ہوئے ہیں تو آپ بشریت میں آپ جو ہے وہ
جا کے پھیل جاؤ اور ان کو جو ہے شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کرو۔ میں اس میں سے ایک دو نقطہ عرض کروں گا کہ جو خواتین کے ساتھ، اس میں سے ایک جو ہے وہ خواتین کا ارث ہے، جو دشمنوں نے جو بھی بیان کیا ہے آج بھی کر رہے ہیں، جو مرد اور جو خواتین ہیں جو توجہ نہیں رکھتے وہ ان شبہات میں وہ پھنس جاتی ہیں کہ کیوں جو ہے انہوں نے، اللہ نے کیوں ایسا نظام رکھا ہے کہ مرد کے 2 حصے ہیں اور خاتون کا 1 حصہ ہے۔ یعنی اگر اس کا ایک مرد اگر فوت ہو جائے تو جو مثلا اگر ایک مرد کو 1 ملین ملتا ہے تو خاتون کو آدھا ملتا ہے، حالانکہ دونوں جو ہے فرق بھی نہیں ہے نماز پڑھنے میں، یہ ساری چیزیں اس میں سے ہے، ماں سوائے کچھ استثناءات کے یہ ایک ہے۔ لیکن اگر اقتصادی حوالے سے اور اگر ہم اقتصادی حوالے سے یہ ہم جو ہے وہ دقت کرے تو خاتون کو مرد کے حوالے سے زیادہ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک اگر اس کو چونکہ دیکھا جائے خاتون کے لیے یہ اس مرد سے زیادہ ہے، اگر آدھا ملین اس کو ملا ہے اور اس کو 1 ملین ملا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ مرد کا کیا خرچہ ہے اور خاتون کا کیا خرچہ ہے۔ دیکھا جائے تو خاتون کا جو ہے وہ مرد کا جو ہے وہ 2 خرچے ہیں اور خاتون کا جو ہے وہ 1 خرچہ، چونکہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھائے گا اور خود جو ہے خاتون ہے تو اس کے لباس اور سب چیزیں یہ جو ہے اس کے خرچوں میں شامل ہے۔ یعنی ایک مرد کے جو ہے وہ 2 خرچے، برادر زن داره، خواهرم شوهر داره، یعنی اگر خرج خواهر چقدره، خرج برادر چقدره، ایک بھائی کا خرچ کتنا ہے اور ایک بیٹی ایک بھائی کا کتنا حصہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے خرچے کو اندازہ کریں گے تو مرد جو ہے وہ 2000 خرچہ کرے گا، چونکہ ایک جو ہے اس کا اپنا خرچہ ہے اور اس کے بیوی کا خرچہ ہے، حالانکہ جو خواتین کا ہے خواتین کا صرف اپنے ذاتی خرچہ ہے۔ اگر مرد کو 1 ملین دیا جا رہا ہے تو اس میں سے ان کو 2 خرچ کرنے ہوں گے، یعنی اپنے لیے اور اپنے بیوی کے لیے، حتیٰ اگر اس کی خاتون جو ہے وہ مالدار بھی ہو پھر بھی اس کا خرچہ جو ہے اس کے شوہر کے اوپر ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سے خرچہ کرے، ولو اگر اس کا شوہر فقیر ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے چاہے وہ زکوٰۃ ہے یا خاتون کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچ سے خود کھائے۔ اگر ان دونوں میں سے آپ دیکھیں گے تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا اور وہ جو مرد کو دیا جا رہا ہے یقیناً وہ خود اگر حساب اس کا کیا جائے گا تو خاتون جو ہے وہ زیادہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ نے گویا کہ ایک احترام فرمایا ہے کہ کہا کہ ان کو نصف آدھا دو، اور جو قرآن مجید میں جو آیت ہے اگر حتیٰ مرد کو 1 ملین دیتے اور حتیٰ خاتون کو اگر اس کا 1/3 بھی ملتا تو پھر جو ہے پھر بھی یہ زیادہ تھا، اور اسی طریقے سے اگر 2/3، چونکہ خاتون کا خرچ نہیں ہے اس طرح جس طرح جو لوازمات ہے وہ مرد کے اوپر واجب ہے، تو یہ اس سے جو ہے وہ شبہ دفع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے اس کو سمجھ جائے، مخصوصاً خواتین، تو خود بھی جانے اور دوسروں کے لیے بھی نقل کرے، مخصوصاً جن لوگوں نے خود جو ہے کچھ درس پڑھا ہے یا دوسروں کو، یہ ایک شبہ ہے۔
اور یہ واجب عینی ہے، اور چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوا تو ضروری ہے، واجب عینی ہو جاتی ہے۔ دشمنای اسلام، دشمنای فهمیده اسلام که در اور اسی طریقے سے جو اسلام کے دشمن ہیں اور خود جانتی بھی ہے، لیکن وہ ان شبہوں کو وارد کرتے ہیں، جس طریقے سے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اس میں لوگوں کو تشکیک کر دیا گیا تھا۔ اب ماہ رمضان عظیم میں اگر دیکھا جائے تو فرمایا کہ 70 برابر ثواب جو ہے اس کو ملتا ہے، اور اس میں سے جو ہے جو خواتین کا اور مردوں کا ارث ہے۔ بعض میں آپ جو ہے وہ ارث حوالے سے بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ مرد اور خواتین کا جو ہے وہ ایک جگہ پر برابر کا ارث ملتا ہے، چونکہ خدا جو ہے وہ خود انہوں نے ہر چیز کو خود قرار دیے ہیں اور بدقت انجام دیے ہیں۔ یہ ایک شبہ۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ وہ دوسرا شبہ اگر کسی نے ایک خاتون اور مرد کو قتل کر دیا تو کسی ایک مرد کا 1000 اس کا دیا جائے گا، اور جو خاتون ہے اس کا آدھا دیا جائے گا۔ تو یہ جو دشمن جو جن کے اساس شیطان ہے وہ تشکیک کرتے ہیں، شک ڈالتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ البتہ یہ جو میاں بیوی قتل ہوئے ہیں، اگر کسی نے ان کو عمدن قتل کر دیا تو پھر بھی جو ہے وہ اگر عمدن نہ بھی ہو پھر بھی عاقل جو ہے وہ دے گا، یعنی جو مرد ہے اس کا دیا 1000 دینار ہے اور خاتون کا جو ہے 500۔ لیکن اگر ہم اقتصادی اعتبار سے اگر حساب کریں گے تو یہ جو خاندان ہے کہ جس میں مرد اور عورت فوت ہو چکے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں، تو یہ تو ان سے جو ہے اقتصادی حوالے سے کیا کم ہوا؟ جو مرد ہے وہ اس کے ان سے کتنا کم ہوا ہے اس خاتون کے مناسبت سے، چونکہ یہ دونوں جو ہے وہ شوہر اور بیوی تھے۔ اب جو ہے جب وہ زندہ تھی تو ان کے جو خرچے تھے وہ جو متفرقہ خرچے تھیں وہ ظاہر ہے، اور لیکن جب شوہر فوت ہوا تو ان سے ان خاندان سے کیا کچھ کم ہوا؟ ایک یہ کہ وہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، اور دوسرے جو ان کی بیوی کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اگر اس سے کم بھی ہوتا تو پھر بھی اللہ کی طرف سے عدالت تھی، اور اللہ نے خاتون کے لیے جو ہے وہ ایک عدالت قرار دی، اور ان دونوں میں سے جو مر چکے ہیں تو یہ اقتصادی حوالے سے کتنا ضرر ہے، اور کس قدر جو ہے یہ اقتصادی حوالے سے، اور اسی طریقے سے جو ان کو دیا گیا ہے، حتیٰ جو مرد کا جو ہے وہ نقصان زیادہ ہے مالی اعتبار سے اس خاتون کے مقابلے میں۔ یہ دو شعبہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی انسان اس کو یاد کرے اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو انتقال دیں، یا اس میں زبانی اعتبار سے یا خطاب کے ذریعے سے یا کسی حرم حسینیہ میں عمومی طور پہ یونیورسٹی میں کہیں پر بھی ہو، اس کو جو ہے کہ اسلام کی دفاع ہو جائے گی، اور یہ جو ہے وہ واجب عینی ہو جائے گی، چونکہ اس کا منفی الکفایہ نہیں ہوا۔ منفی الکفایہ سے اس قدر یعنی مدافعین ہو کہ یہ شبہ جو ہے وارد نہ ہو سکے، چونکہ آج یہ دو شبہے جو ہے بیان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں دیا جو ہے دیت خاتون کی کم ہے اور جو حصہ ہے ارث ہے وہ کیوں کم ہے مرد سے۔ تو آپ اس طریقے سے جیسے خواتین جو اس کتاب ریاحین الشریعہ میں آپ پڑھیں گے اس مسئلے پر بھی غور کیجیے۔
لہذا کوشش کریں کہ اس مسئلے کو جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی، دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ آپ لوگوں کو طولانی عمر عطا فرمائے کہ اب اس میں یہ ہے کہ کون یقین کر سکتا ہے کہ میں اگلے رمضان تک زندہ رہوں گا، اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھی شاید یقین نہیں تھا، لیکن آج جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو لہذا کوشش کریں اس حوالے سے جو ماہ رمضان ہے اپنی خداوند متعال کی مغفرت کو، احکام کو اس اعتبار سے جو ہے وہ انجام دے، اور جو خواتین ہیں ان کے ظاہر احساس ہے، ماں ہیں، ان کے رشتہ دار ہے، اسی طریقے سے جو مرد ہے، انسان سے کم و زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں کوشش کرے کہ جو چیزیں ان کی ہے اس کو معافی لوگوں سے مانگے، اور تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، کیونکہ اندازہ نہیں ہے کہ اگلے مہینے تک یہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو اس حوالے سے ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اہل البیت علیہم السلام اور احکام اسلامی جو آج کے اس دور میں واجبات عینیہ ہے منفی الکفائی نہیں ہوا، لہٰذا ان میں سے اگر واجبات میں سے کوئی ایک انجام دے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثواب جو ہے وہ 70 بار انجام دینے کے برابر ہے جو دوسرے مہینوں میں آپ انجام دیتے ہیں۔ یعنی اگر دوسرے مہینوں میں آپ دفاع کرتے تھے، جیسے خواتین کا دیا یا خواتین کے عرس کے حوالے سے، لیکن اگر آپ اس ماہ میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ 70 برابر یہ ہوگا۔ اور امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ عظمت، اس کا معنی یعنی خود ارادہ کرنا اور تصمیم کرنا۔ یہ تا جو ہے عظمتن کی، اس میں جو ہے تاکید کے لیے استعمال، یعنی جو نیت ہو رہی ہے وہ مضبوط نیت ہونی چاہیے، اور جو بھی خواتین ہے چاہے جوان ہو یا نوجوان ہو، اس میں سے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ جو ہے ان میں سے ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیت کرے، اور اگر نہ کرے تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ یا تو کم توفیق ہے یا اس کو توفیق حاصل نہیں۔ میں دعا کروں گا کہ تمام خواتین اور مرد اور آپ خواتین محترم اور جو نوجوان اور جوان خواتین ہیں، اللہ آپ لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔